فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص جلد اول۔ مقتل حسین علیہ السلام ہے، مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 27ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 451، اور شب عاشور کا بیان جاری ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی گفتگو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، میں ان کی استقامت دیکھ کر خوش ہوئی، لیکن غم نے میرا دل غمگین کر دیا۔ روتے ہوئے میں نے ان سے منہ پھیرا۔ جب میرے بھائی حسین علیہ السلام نے دیکھا تو میں نے اپنے آپ کو تسلی دی اور میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ امام علیہ السلام نے پکارا، اے بہن۔ میں نے کہا، میں حاضر میرے بھائی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے بہن، جب سے ہم مدینہ سے نکلے ہیں میں نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اس وقت خوشی کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اپنے بھائی کو بتایا کہ بنی ہاشم اور اصحاب نے کیا کہا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بہن جان لو، یہ عالم زر یعنی ازل سے میرے ساتھی ہیں، میرے اور ان کے ساتھ میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ ان کی استقامت دیکھنا چاہیں گی؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، جی بھیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، آپ خیمے کے پیچھے سے دیکھیے۔ میرے بھائی حسین علیہ السلام نے آواز دی، کہاں ہیں میرے بھائی اور چچا زاد؟ بنی ہاشم کھڑے ہوئے اور دوڑ پڑے۔ جناب عباس نے فرمایا، لبیک لبیک، کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے عہد کی تجدید کرنا چاہتا ہوں۔ پس اولاد حسین، اولاد حسن، اولاد علی علیہ السلام، اولاد جناب جعفر اور اولاد جناب عقیل آ گئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں بیٹھنے کا حکم دیا اور وہ بیٹھ گئے۔ پھر آواز دی، کہاں ہیں حبیب ابن مظاہر، کہاں ہیں زہیر، کہاں ہیں ہلال، کہاں ہیں اصحاب؟ سب کے سب دوڑ پڑے اور جناب حبیب نے فرمایا، لبیک ابا عبداللہ۔ وہ ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے تشریف لائے، آپ نے انہیں بیٹھنے کا حکم دیا تو وہ بھی بیٹھ گئے۔ پھر امام علیہ السلام نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھیوں جان لو کہ ان لوگوں کا مجھے قتل کرنے اور میرے ساتھیوں کو قتل کرنے کے علاوہ اور کوئی ارادہ نہیں، اور مجھے تمہارے قتل کی پریشانی ہے، لہٰذا تم میری بیعت سے بری ہو، اور تم میں سے جو کوئی جانا چاہے اسے اس رات کی تاریکی میں جانے کی اجازت ہے۔ پھر بنو ہاشم نے کھڑے ہو کر وہی کہا جو انہوں نے پہلے کہا تھا۔ پھر اصحاب کھڑے ہو گئے اور اسی انداز میں بولنا شروع کیا جیسے پہلے کہا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے ان کی استقامت اور ثابت قدمی کو دیکھا تو ان سب کو جنت میں ان کے مقامات دکھائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک ساتھ اکٹھے ہو کر اپنی تلواریں نکالی اور کہا، اے ابا عبداللہ، کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان لوگوں پر حملہ کریں اور ان سے لڑیں یہاں تک کہ اللہ ہمارے ساتھ اور ان کے ساتھ جو چاہے کرے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا، بیٹھ جاؤ، اللہ آپ پر رحم کرے اور اللہ آپ کو اجر خیر عطا فرمائے۔ صفحہ نمبر 454، جناب نافع بن ہلال کی تیاری۔ جناب نافع بن ہلال بجلی کے مطابق روایت ہے کہ انہوں نے اس رات کا کچھ حصہ اپنے تیروں پر اہداف کا نام لکھنے میں گزارا، اجر و ثواب کی تلاش میں استقامت، خطرے کا تمسخر اڑانے میں استقامت، اور موت کا استقبال کرنے میں استقامت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ یہ روایت ہے لیلۃ العاشورہ فی الحدیث والادب، صفحہ نمبر 69 پر۔ صفحہ نمبر 454، عنوان امام علیہ السلام کا نماز فجر کے لیے تیمم کرنا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب نے پانی نہ ہونے کی وجہ سے
نماز کے لیے تیمم کیا اور آپ کے اہل و عیال اور ساتھیوں نے بھی ایسا ہی کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا امر بجا لاتے جنگ کے طبل بج اٹھے۔ ابن زیاد ملعون کا لشکر بھاری ہتھیاروں سے لیس ہو کر ابن مرجان ملعون کے حکم پر جنگ کے لیے نکل پڑا، اور یہ روایت ہے حیات الامام حسین، باقر شریف قرشی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 179، لیلۃ العاشورہ فی الحدیث والادب صفحہ نمبر 70 پر۔ صفحہ نمبر 455 ہے یوم عاشورہ والفجر۔ صبح عاشورہ امام علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو حکم دیا کہ اذان فجر دیں۔ حالانکہ امام علیہ السلام کی جماعت کے مؤذن حضرت حجاج بن مسروق جوفی بھی موجود تھے اور ہر نماز کے وقت اذان دے رہے تھے۔ امام علیہ السلام کا جناب علی اکبر کو اذان دینے کے حکم میں جو مصلحت کار فرما تھی وہ غالباً یہی تھی کہ اس گمراہ امت کو شاید رسول اللہ کی شبیہ دیکھ کر اور رسول کے لہجے میں اذان سن کر کچھ غیرت آ جائے۔ جناب علی اکبر کی اذان صحرائے کربلا میں گونجی۔ جناب علی اکبر کی اذان نے ایک مرتبہ دشمنوں کے جگر بھی چاک کر دیے۔ خاندان عطرت کی بیویاں بھی خیموں کے دروازوں پر آ گئیں۔ فرشتے بھی آسمان سے تڑپ کر میدان کربلا میں اتر آئے۔ خیموں سے گریوں فغاں کی آوازیں آنے لگیں اور انہوں نے صبح عاشور کا استقبال کیا۔ تمام اصحاب بھی گریہ فرما رہے تھے۔ جناب علی اکبر کی اذان نے تمام فضائے کربلا کو سوگوار بنا دیا۔ صبح عاشور کی آخری اذان اشکوں، آہوں اور سسکیوں میں بلند ہوتی رہی۔ تمام اصحاب، انصار اور اہل بیت علیہم السلام سب امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز فجر کے لیے صف بستہ ہو گئے تاکہ آپ کی اقتداء میں نماز باجماعت ادا کریں اور رب العزت کے حضور آخری سجدہ ادا کر لیں۔ یہ روایت ہے سوگنامہ آل محمد صفحہ نمبر 63 پر۔ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز فجر ادا کی، اور یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 423 پر۔ اس جماعت میں شریک ہر شخص جانتا تھا کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ یہ امام علیہ السلام کی باوفا اصحاب کی نماز تھی کہ فرشتوں نے نمازیوں کی نماز کو دیکھ کر گریہ کیا کہ یہ سب اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کو نماز پڑھائی تو اپنے باوفا اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، خدا نے آپ سب کو درجہ شہادت پر فائز ہونے کی سعادت عنایت فرما دی ہے، اٹھو اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لمحے آسمان و زمین کے درمیان جبرائیل امین کی صدا گونجی، اے لشکر خدا اور انصار حق سوار ہو جاؤ۔ صفحہ نمبر 456 عنوان ہے لشکروں کی ترتیب۔ نماز کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے سواروں اور پیادوں پر مشتمل مختصر سپاہ کی صفیں منظم کی۔ آپ نے لشکر کے دائیں بازو یعنی میمنہ کو جناب زہیر ابن قین اور بائیں بازو یعنی میسرہ کو جناب حبیب ابن مظاہر کے سپرد کیا۔ پرچم بھائی ابو الفضل العباس کے حوالے کیا۔ امام علیہ السلام کے حکم پر اصحاب نے خیموں کو اپنے عقب میں قرار دیا اور ان کے اطراف میں بنی جو خندق تھی اس میں پہلے سے موجود لکڑیوں اور جھاڑیوں کو آگ لگا دی تاکہ عقب سے دشمن کی الغار ممکن نہ ہو سکے۔ میدان کی دوسری طرف عمر سعد نے نماز کے بعد اپنے لشکر کے لیے سالار معین کیے۔ اس نے عمرو بن حجاج زبیدی ملعون کو میمنہ، شمر بن زی جوشن ملعون کو میسرہ پر، عزرہ بن قیس حامسی کو سواروں پر مقرر کیا۔ عمر سعد نے عبداللہ بن زہیر اسدی کو ملعون کو کوفے کے شہریوں کی قیادت، عبد الرحمن بن ابی اسیرہ کو مزہج اور بنو اسد کی قیادت، قیس بن اشس بن قیس کو ربیہ اور کندہ کی قیادت، جناب حر ابن زیاد رہائی کو بنو تمیم اور ہمدان کی قیادت، شبز بن ربی کو 1000 پیادوں کی قیادت، حسین بن نمیر کو 4000 کی قیادت، پرچم کو اپنے غلام زوید یا درید کے سپرد کیا اور امام حسین علیہ السلام کے خلاف صف آرا ہوا۔ مزارین رہینہ المزانی ملعون کو 3000 کی قیادت، کعب بن طلحہ کو 3000 کی قیادت، صبح ہی سے یا شاید تھوڑی دیر بعد
سے اصحاب حسینی میں سے کئی افراد خیموں کے بیچوں بیچ پہرا دے رہے تھے کہ سپاہی یزید میں سے کوئی خیموں کے قریب نہ آئے۔ جب حملہ اولا ہوا تو کئی اشقیاء وہیں ہلاک کیے گئے۔ صفحہ نمبر 457 عنوان ہے یوم عاشورہ، امام حسین علیہ السلام کی دعا۔ عاشورے کے دن امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے نکلے تو دیکھا کہ میدان کربلا گھوڑ سواروں اور پیادوں سے بھرا ہوا ہے، جو سب کے سب اپنی تلواروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ان کے اہل بیت علیہم السلام اور انصار کا خون بہانا چاہتے ہیں تاکہ ابن زیاد ملعون سے اس کا انعام لے سکیں۔ پس امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید طلب کیا اور اپنے سر مبارک پر رکھ کر یہ دعا فرمائی: پروردگار، ہر کرب اور رنج میں مجھے تیرا ہی سہارا ہے، اور ہر سختی اور شدت میں تو ہی میری امید اور چارہ ساز ہے۔ اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام حوادث میں مجھے تیرا آسرا اور تجھ ہی پر بھروسہ ہے۔ نہ جانے کتنے صدمے اور غم ایسے ہیں جن سے دل کمزور ہو جاتے ہیں اور تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں اور دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور دشمن طعنہ زنی کرتے ہیں۔ میں نے ان صدموں اور غم کا تیرے حضور شکوہ کیا، اس حال میں کہ مجھے تجھ سے وہ امید اور رغبت ہے جو کسی اور سے نہیں۔ بس تو نے ان کو دور کیا اور ان کی تلافی اور تدارک کیا۔ تو ہی ہر نعمت کا مالک اور ہر احسان کا مرکز اور ہر امید کی آخری جائے پناہ ہے۔ پس امام حسین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل خلوص کے ساتھ رجوع کیا کہ یہ وہ حقیقی سہارا اور ہر مصیبت اور آفت میں جائے پناہ ہے۔ صفحہ نمبر 457 عنوان: امام علیہ السلام کی اپنی قتل سے آگاہی۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں حسین علیہ السلام کی جان ہے، بنی امیہ اپنے ملک میں خوشی نہیں منائیں گے یہاں تک کہ مجھے قتل نہ کر دیں، اور وہی میرے قاتل ہیں۔ پس اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا تو وہ کبھی بھی نماز ادا نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی اللہ کی سبیل میں ان کو کچھ عطا ہوگا، اور اس امت میں پہلا قتل میرا اور میری اہل بیت علیہم السلام کا قرار پائے گا۔ اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں حسین علیہ السلام کی جان ہے، اس وقت قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک ہاشمی ہمارا انتقام نہ لے لے۔ یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 88، کامل زیارات صفحہ نمبر 156، مقتل ماثور صفحہ نمبر 135 پر ہے۔ صفحہ نمبر ہے 458 عنوان ہے امام علیہ السلام کا دفاعی منصوبہ۔ سیرت نگاروں اور واعظین نے اس باب کے بارے میں مجموعی طور پر بہت کم لکھا اور پڑھا ہے۔ امام حسین علیہ السلام حجت خدا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہادر سپہ سالار تھے جو فنون جنگ سے بھی واقف تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے عسکری اقدامات کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، جہاں ایک چھوٹی سی جماعت نے ہزاروں کے لشکر کو صبح سے عصر عاشور تک پسپا رکھا۔ سب سے پہلے امام علیہ السلام نے خیام کو قریب کیا۔ یہ خیام اصحاب کے تھے جو زیادہ تر خالی تھے کیونکہ وہ سب مصروف جہاد تھے۔ ان خیام کو دفاع کے لیے دو طریقوں سے استعمال کیا گیا۔ ایک تو یہ ایسی دیوار بن گئے جس نے اہل بیت علیہ السلام کے خیام کو گھیرے میں لے لیا جس سے ان تک پہنچنا مشکل تھا۔ دوسرا، یہ خیام بطور مورچہ استعمال ہوتے تھے۔ امام علیہ السلام نے چند اصحاب کو اس میں چھپنے کا حکم دیا جو اس وقت حملہ کرتے جب کوئی دشمن اس طرف آنے کی کوشش کرتا۔ ان خیام کی رسیاں آپس میں ملی ہوئی تھیں جس سے ان کو درمیان سے پار کرنا مشکل تھا۔ دوسری حکمت عملی یہ بنائی کہ ان کے باہر خندق بنا دی گئی جسے لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ ان تمام اقدامات سے امام علیہ السلام نے 4 دفاعی رکاوٹیں جنہیں آج کی فوجی زبان میں ڈیفنس لائنز کہا جاتا ہے بنا دیں۔ پہلی رکاوٹ خندق، دوسری رکاوٹ خندق کی آگ، یعنی اگر پیدل دشمن خندق عبور کرنے بھی لگے تو آگ اور دھواں اس کے لیے رکاوٹ ہو۔ تیسری رکاوٹ خیام کی دیوار جسے عبور کرنا مشکل تھا۔ چوتھی رکاوٹ ان خیام کے اندر چھپے ہوئے اصحاب۔ خندق اس انداز میں بنائی گئی کہ خیام حسینی میں داخلے کا ایک ہی راستہ تھا اور وہ سامنے سے ہے۔ جب دشمن تعداد میں زیادہ ہو تو اس کو پسپا کرنے کے لیے اپنی فوج کو ایسی تنگ جگہ پر تعینات کرنا ہوتا ہے جہاں پر دشمن مجبور ہو جائے کہ اسے اپنی سپہ کو محصور کرنا پڑے تاکہ اس کو کثیر تعداد کے باوجود کوئی فائدہ نہ ملے۔
لیکن اگر 1000 کا بھی لشکر آ رہا ہو تو وہ اتنا ہی سامنے سے پھیل سکتا ہے جتنا اس کے سامنے جگہ یا میدان موجود ہو۔ جب اس کے سامنے تنگ جگہ ہو تو اس کی تعداد بے معنی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے سامنے جتنی جگہ میسر ہوگی وہاں مخالف لشکر اس کے برابر ہوگا اور وہ اسے آسانی سے پسپا کر سکتا ہے۔ آج کی ملٹری زبان میں اسے انٹیریئر لائن آف ڈیفینس کہتے ہیں۔ مشہور سپہ سالار نیپولین نے بھی اس کا استعمال جنگ اور گرام میں کیا، جنگ وگرام میں کیا، بیٹل آف ویگرام۔ آج تک دنیا کی مختلف افواج کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ انٹیریئر لائن ڈیفینس کا استعمال جنرل جارج گارڈن میڈ نے کیا ہے، اور انٹیریئر لائن اس دفاع کو کہتے ہیں جہاں ایک چھوٹی سی محصور جماعت ایک پھیلے ہوئے دشمن کے سامنے ہو۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا دستہ جناب زہیر ابن قین کی نگرانی میں مقرر کیا گیا۔ یہ دستہ ان ملعون نین پر حملہ کرتا تھا جو خیام کے قریب آتے تھے۔ ان تمام حکمت عملیوں کے ساتھ ساتھ اصحاب حسینی کا وہ جذبہ تھا جو ایک کو 10 دشمنوں پر بھاری کر رہا تھا۔ ایسے مجاہد جو موت کی آرزو رکھتے ہوئے میدان میں اترتے تھے۔ یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ یہ دفاعی منصوبہ ان انگریز جنرلز کے ساتھ منسوب کر دیا گیا جو شاید آج سے 400 سال پہلے گزرے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ دفاعی منصوبہ 680 عیسوی میں بنایا جو کربلا کی جنگ میں ایک کامیاب عسکری حکمت عملی ثابت ہوئی۔ آج تک ہمارے سیرت نگاروں نے اس بات کی وضاحت ہی نہ کی کہ کربلا میں ایک مضبوط دفاعی منصوبہ بھی تھا جس نے یزیدی فوج کے کئی حملے کامیابی کے ساتھ پسپا کیے۔ اس دفاعی منصوبے کی مزید وضاحت کے لیے ایک نقشہ بھی یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 462، عنوان ہے امام حسین علیہ السلام کا اصحاب سے خطاب۔ بشارت ہو تم کو خدا کی قسم، ہم اپنے پیغمبر کی خدمت میں جاتے ہیں اور جب تک اللہ چاہے گا ہم اپنے پیغمبر کے پاس رہیں گے، اور اس کے بعد جو شخص رجت میں پہلے قبر سے باہر نکلے گا وہ میں ہوں گا۔ جس طرح امیر المومنین علیہ السلام اور ہمارے قائم علیہ السلام اور رسول اللہ ظاہر ہوں گے، اس وقت ایک گروہ آسمان سے خدا کی طرف سے مجھ پر نازل ہوگا جو اس سے پہلے کبھی نازل نہ ہوا ہوگا، اور جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، مئے جن اور ملائکہ نازل ہوں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور بھائی امام حسن علیہ السلام، مئے تمام ائمہ معصومین علیہ السلام ایسی نورانی ناقوں پر سوار ہوں گے جن پر کبھی کوئی سوار نہ ہوا ہوگا۔ اس کے بعد جناب رسالت مآب اپنے علم یعنی پرچم کو ہلائیں گے اور اپنی تلوار اور علم قائم آل محمد علیہ السلام کے ہاتھ میں دیں گے، اور ایک مدت تک اسی طرح ہم روئے زمین پر رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسجد کوفہ سے ایک چشمہ روغن کا اور ایک چشمہ دودھ کا جاری کرے گا۔ اس وقت جناب امیر المومنین علیہ السلام جناب رسول خدا کی تلوار مجھے دے کر مشرق اور مغرب کی طرف بھیجیں گے تاکہ دشمنان خدا کو قتل کروں اور بتوں کو جلا دوں، یہاں تک کہ ہند کے سب شہروں کو فتح کروں گا۔ اور حضرت دانیال علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام زندہ ہو کر امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ اور رسول نے سچ فرمایا۔ پس حضرت 70 اشخاص ان کے ہمراہ کر کے بصرہ کی جانب بھیجیں گے تاکہ دشمنوں کو قتل کریں، اور لشکرہائے عظیم روم کی طرف بھیجیں گے، وہاں کے سب شہروں کو فتح کریں۔ میں ہرگز روئے زمین پر کسی ایسے حیوان کو باقی نہ رکھوں گا جس کا گوشت خدا نے حرام کیا ہوگا، یہاں تک کہ زمین یہود و نصارہ اور تمام نجس چیزوں سے پاک و پاکیزہ ہو جائے گی۔ میں تمام ملکوں پر دین اسلام پیش کروں گا اور ان کو اسلام لانے اور مارے جانے میں اختیار دوں گا۔ پس جو شخص اسلام قبول کرے گا اس پر احسان کروں گا، اور جو شخص اسلام سے کراہت اختیار کرے گا اللہ اس کا خون بہا دے گا۔ سو جو شخص ہمارے شیعوں میں سے روئے زمین پر ہوگا اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجے گا کہ گرد و غبار اس کے چہرے سے پہنچے اور اس کے لیے حور اور قصور کو بہشت میں دکھلائے، اور کوئی اندھا اور اپاہج اور مریض زمین پر باقی نہ رہے گا مگر یہ کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی برکت سے شفا پائے گا۔ درختوں کی شاخیں کثرت ثمر سے جھک جائیں گی، جاڑے کے میوے گرمیوں میں اور گرمیوں کے میوے جاڑے میں دستیاب ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر اہل قریہ ایمان لائیں اور پرہیزگاری کریں تو بے شک
نازل کروں گا میں ان پر برکتوں کو آسمان اور زمین، لیکن اہل قریہ نے تکذیب کی، پس ہم نے ان سے ان کے امور کا مواخذہ کیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خدائے عزوجل ہمارے شعبوں کو ایسی کرامتیں عطا کرے گا کہ کوئی چیز روئے زمین پر ان سے پوشیدہ نہ رہے گی، یہاں تک کہ ہر کوئی اپنے گھر کی خبر دریافت کرنا چاہے گا تو زمین اس کے حال سے خبر دے گی۔ یہ روایت بحار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 81، مختل معصور صفحہ نمبر 240 پر ہے۔ کامل زیارات میں حلبی سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز صبح ادا کی، پھر ان سے فرمایا، تمہاری شہادتیں اللہ رب العزت کی طرف سے معزون ہیں، اپنے اوپر ہونے والے مصائب کا ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ یہ روایت کامل زیارات صفحہ نمبر 152، بحار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 86 پر موجود ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اصحاب سے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ شہادت تمہارا مقدر بن چکی ہے، اللہ سے تقوی کی دعائیں مانگو اور مصائب کے سامنے ثابت قدم رہیں۔ اور یہ روایت بحار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 86، کامل زیارات صفحہ نمبر 153 پر۔ صفحہ نمبر ہے 464، عنوان ہے خندق اور آگ۔ امام علیہ السلام نے شب عاشور کو ایک وقت حکم دیا کہ اسے کھودیں اور خندق کے مثل بنا دیں اور اس میں ایندھن اور سرکنڈے ڈال دیں تاکہ دشمن کے حملے کے وقت ان میں آگ لگا دیں اور دشمن کے لیے پشت سے حملہ کرنے میں مانع قرار پائے، لہٰذا عقب سے دشمن کو حملہ کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ صبح عاشور کو جس وقت دشمن نے چاہا کہ حملہ کرنے کی ابتدا کرے تو اچانک خود کو آگ اور دھوئیں کے پردے کے مقابل اپنے آپ کو پایا۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ امام علیہ السلام کے خیمے کے اطراف میں دھواں اور آگ کی لپیٹیں بلند ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں جناب زاہق مشرقی کہتے ہیں، جب دشمن ہمارے سامنے آئے تو اچانک ان کی نظریں آگ پر پڑیں کہ لکڑیوں سے شعلے بلند ہو رہے تھے، جنہیں ہم نے اپنے خیام کی پشت پر جلایا تھا تاکہ دشمن عقب سے ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ یہ روایت ہے دانش نامہ امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 43 پر۔ وہ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید بیان کرتے ہیں، اصحاب امام علیہ السلام کے خیام اس طریقے سے آگ اور دھوئیں کے محاصرے میں تھے کہ جس وقت شمر ملعون خیام حسینی کے قریب سے گزرا تو اسے سوائے آگ اور دھوئیں کے جو شعلہ ور تھی اور کچھ بھی دکھائی نہ دیا، لہٰذا اسی تدبیر کی بنیاد اور فوج امام علیہ السلام کی جنگی آرائش کی بنا پر، جن کی تعداد کم تھی، دشمن کے مقابلے میں جن کی تعداد تقریباً 35,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، ان کا گھنٹوں مقابلہ کیا اور بہت زیادہ دشمنوں کو واصل جہنم بھی کیا۔ صفحہ نمبر 464، عنوان ہے شمر ملعون کی گستاخی۔ ابن سعد کی سپاہ جنگ کے لیے تیار ہوئی تو امام حسین علیہ السلام کے حکم پر قیام کے عقب میں بنی خندق میں آگ لگا دی گئی۔ شیخ مفید نے نقل کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے خیموں کے گرد کھودی ہوئی خندق میں آگ جلائی تو شمر ملعون نے کہا، اے حسین، تو نے دنیا میں ہی قیامت سے پہلے اپنے حصے میں آگ لے کر بڑی جلدی دکھائی ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، اے بکریاں چرانے والی کے بیٹے، جہنم میں جانے کے زیادہ لائق تو خود ہے۔ اس پر جناب مسلم بن اوسجہ نے اسے تیر مارنا چاہا مگر امام علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ جناب مسلم نے عرض کی، یہ فاسق دشمن خدا ہے اور بہت بڑے ظالموں میں سے ہے، اور اب خدا اسے میرے نشانے پر لے آیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تیر نہ چلانا، میں جنگ شروع کرنے والا بننا نہیں چاہتا۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 423 426، اسناب الاشراف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 393 396، الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96، اعلام البرا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 458 450 475، المنظم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 339، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 560،
ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 178، تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 251، ماء الرکب الحسین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 244 پر یہ روایت موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 465۔ عنوان ہے خطبہ جناب بریر بن خضیر۔ امام حسین علیہ السلام جنگ شروع ہونے سے قبل دشمن کی سپاہ پر اتمام حجت کے لیے اونٹ پر سوار ہو کر اپنے چند اصحاب کے ہمراہ ان کے سامنے پہنچے۔ جناب بریر بن خضیر آگے آگے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے بریر، ان سے خطاب کرو اور ان کو نصیحت کرو۔ جناب بریر سپاہ دشمن کے سامنے گئے اور انہیں نصیحت کرنا شروع کی۔ جناب بریر کے حالات میں تفصیل سے بیان ہوگا یہ سب واقعہ۔ صفحہ نمبر 465۔ عنوان ہے خطبہ اول امام حسین علیہ السلام۔ روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام لشکر اعداء پر اتمام حجت کرنا چاہتے تھے، لہٰذا اپنے لشکر کی تنظیم اور ترتیب کے بعد عمر سعد کے لشکر کے قریب گئے۔ آپ اس وقت ناقے پہ سوار تھے۔ ان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، لوگوں میری بات سنو، جلدی نہ کرو، یہاں تک کہ میں تم کو اس حد تک نصیحت کر دوں جو مجھ پر تمہارا حق ہے، یعنی تمہیں بے خبر نہ رہنے دوں اور حقیقت حال سے مطلع کر دوں تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سامنے اپنا عذر پیش کر دوں کہ میں کیوں آیا ہوں اور تمہارے شہر کا رخ کیوں کیا۔ اگر تم نے میرے عذر کو قبول کر لیا اور میرے کہے کی تصدیق کر کے میری بات مان لی اور میرے ساتھ انصاف کیا تو یہ تمہارے لیے خوش قسمتی ہوگی، اور اگر تم نے میرے عذر کو نہ مانا اور انصاف کرنا نہ چاہا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تم اور جس کو چاہو تمام جماعت کو اپنے ساتھ متفق کر لو اور میری مخالفت پر ہم آہنگ ہو جاؤ، پھر دیکھو کوئی حسرت تمہارے دل میں نہ رہ جائے اور پوری طاقت سے میرا خاتمہ کر دو۔ مجھے ایک لہجے کے لیے بھی مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ تو بس خدا پر ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہی صالحین کا مددگار ہے۔ یہ خطبہ ہے مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 253، ابصار العین میں راکب الحسین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 249 پر۔ یہ وہ دلسوز تقریر تھی جسے سن کر مخدرات کا دامن صبر لبریز ہو گیا اور آپ کی بہنیں نالہ و فریاد کرنے لگیں۔ اسی طرح آپ کی صاحبزادیاں بھی آنسو بہانے لگیں۔ جب رونے کی آواز آئی تو آپ نے اپنے بھائی جناب عباس اور اپنے فرزند جناب علی اکبر کو ان خواتین کے پاس روانہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ معروف جملہ ادا فرمایا، انہیں خاموش کریں، خدا کی قسم ابھی بہت رونا باقی ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا بجا لائی اور خدا کو نیکی کے ساتھ یاد کیا اور پیغمبر اکرم، ملائکہ اور انبیاء پر درود بھیجا۔ نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد آپ کے علاوہ کسی مقرر سے ایسی فصیح و بلیغ خطبہ سنا گیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، پس میرے حسب اور نسب پر غور کرو اور دیکھو میں کون ہوں۔ اس کے بعد اپنے آپ سے رجوع کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو اور دیکھو کہ آیا مجھے قتل کر دینا اور میری حرمت پامال کر دینا تمہارے لیے سزاوار ہے؟ آیا میں تمہارے نبی کی بیٹی اور اس کے وصی کا لخت جگر نہیں ہوں؟ میرے بابا وہ ہیں جو رسول کے چچا زاد بھائی اور وہ ہیں جس نے سب سے پہلے رسول خدا پر جو کچھ آپ نے خدا کی طرف سے لایا تھا ایمان لے آئے۔ کیا حمزہ سید الشہداء میرے چچا نہیں ہیں؟ آیا جعفر ابن ابی طالب جو بہشت میں 2 پروں کے ساتھ پرواز کریں گے میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم لوگوں تک نہیں پہنچا کہ جو کچھ رسول خدا نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں بہشت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر میری باتوں کی تصدیق کرو گے تو حق وہی ہے۔ خدا کی قسم جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ بولنے والا خدا کا دشمن ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولا۔ پھر بھی اگر میری طرف جھوٹ کی نسبت دیتے ہو تو اب بھی تمہارے درمیان بعض ایسے لوگ ہیں جن سے پوچھیں جو اس چیز کے بارے میں تمہیں خبر دیں گے جسے میں نے کہا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری، ابا سعید خضری، سہل بن سعد سعدی، زید بن ارقم اور انس بن مالک سے پوچھیں تاکہ وہ تمہیں بتائیں کہ انہوں نے یہ باتیں میرے اور میرے بھائی کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہیں۔ یہ رسول خدا کی یہ باتیں میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے سے باز نہیں رکھتے۔ شمر
جوشن نے کہا میں خدا کے اس کلمے کے ساتھ عبادت کرتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس پر جناب حبیب ابن مظاہر نے اس سے کہا خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ تم 70 کلمات کے ساتھ خدا کی عبادت کرو، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ تم حسین علیہ السلام کی باتوں کو نہیں سمجھ رہے ہو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ خدا نے تیرے دل پر حق کو نہ سمجھنے کی مہر لگا دی ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر ان باتوں میں کوئی شک اور تردید ہے تو کیا اس میں بھی کوئی شک و تردید ہے کہ تمہارے پیغمبر کی بیٹی کا فرزند ہوں؟ خدا کی قسم مشرق و مغرب کے درمیان پیغمبر کی بیٹی کا فرزند میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں تمہارے پیغمبر کا ہی نواسا ہوں۔ افسوس ہو تم پر، کیا میں نے تمہارے کسی عزیز کو قتل کیا ہے کہ اس خون کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہو، یا کسی کا مال اٹھایا ہے، یا کسی زخم کی قصاص مجھ سے چاہتے ہو؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے با آواز بلند فرمایا اے شبس بن ربی، اے حجار بن ابجر، اے قیس بن اشس اور اے یزید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ میوے پک چکے ہیں اور باغ سرسبز ہو چکے ہیں اور آپ ایک ایسے لشکر سے روبرو ہوں گے جو آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہے؟ قیس بن اشے سے ملعون نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ اپنے اقارب ابن زیاد ملعون کے حکم پر سر تسلیم میں خم کرو، کیونکہ وہ جو کچھ آپ کو پسند ہے اس کے علاوہ آپ سے کوئی اور معاملہ نہیں کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تو اشس کا بھائی ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھ سے مسلم کے خون کے علاوہ بھی کسی چیز کا مطالبہ کیا جائے؟ خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا نہیں ہوں اور نہ غلاموں کی طرح اطاعت کا اقرار کرنے والا ہوں۔ اے بندگان خدا، بتحقیق میں تمہارے اور اپنے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں تاکہ تمہارے شر سے محفوظ رہ سکوں۔ اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں اس سرکش سے جو روز جزا پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ناقے کو بٹھایا، جناب عقبہ بن سامان نے ناقے کو باندھ دیا، اور یہ روایت، یہ خطبہ موجود ہے تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 424، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 561، ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 178، الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97، علام البرات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 458، بحار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 6، انصاب الاشراف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 396، المنتظم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 339، تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 251، ما الرکب الحسین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 251 پر یہ خطبہ موجود ہے۔ صفحہ نمبر 469 ہے، عنوان ہے امام علیہ السلام کا جناب حبیب ابن مظاہر سے کلام۔ مقتل خوارزمی میں روایت ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر نے شمر ملعون کو جواب دیا تو امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب سے فرمایا اے اسدی بھائی، آپ نے خوب حق ادا کیا، قضا اور قدر کا قانون جاری ہو چکا ہے، قلم خشک ہو چکا ہے، اللہ اپنے فیصلے کو نافذ کرنے والا ہے۔ واللہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی سے ملنے کا شوق اور اشتیاق تھا، مجھے اپنے نانا، والد، والدہ، بھائی اور اسلاف سے ملاقات کا اس سے زیادہ شوق اور اشتیاق ہے۔ میری شہادت ہر صورت ہو کر رہے گی۔ اور یہ روایت مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252، مسیران الاحزان صفحہ نمبر 56، کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 225، مناقب ابن عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 100 اور میں بھی موجود ہے۔ صفحہ نمبر 469، عنوان ہے خطبہ جناب زہیر ابن قین۔ امام علیہ السلام کے خطاب کے بعد بحکم امام علیہ السلام جناب زہیر ابن قین نے کوفیوں سے خطاب کیا اور امام علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے انہیں نصیحت کی، تفصیل ان کے حالات میں بیان ہوگی انشاءاللہ۔ صفحہ نمبر 469، عنوان ہے خطبہ دوم امام حسین علیہ السلام۔ یوم عاشورہ جب دونوں لشکر ہر لحاظ سے تیار ہو گئے تو سپاہی یزید نے پرچم لہرانا شروع کیا، ڈھول اور باجوں کی آواز گونجنے لگی تو اس موقع پر امام حسین علیہ السلام مرتجس پر سوار اپنے لشکر سے نکل کر دشمن کی صفوں کے قریب تشریف لائے اور ان سے کہا خاموشی سے ان کی باتوں کو غور سے سنیں۔ لیکن وہ لوگ اسی طرح
شور و غل مچاتے اور چیختے چلاتے رہے۔ یہ دیکھ کر امام علیہ السلام نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کیا، وائے ہو تم پر، کیوں خاموش نہیں ہوتے تاکہ میری بات سن سکو؟ میں تمہیں راہ راست کی طرف بلا رہا ہوں۔ جو بھی میری پیروی کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو میری مخالفت کرے گا وہ ہلاکت و تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ اور تم میری مخالفت کر رہے ہو کیونکہ تم میری بات سن نہیں رہے۔ تمہیں دیے جانے والے حرام کے تحفے تحائف اور مال حرام سے بھرے جانے والے تمہارے پیٹ تمہیں اس مقام پر لے آئے ہیں کہ اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ وائے ہو تم پر، کیا تم خاموش نہیں ہوگے اور کیا میری بات نہیں سنو گے؟ یہ سن کر سپاہی یزید ملعون ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے، خاموش ہو جاؤ اور امام حسین علیہ السلام کی بات سنو۔ پھر جب ہر طرف خاموشی چھا گئی، امام علیہ السلام نے اتمام حجت کا سلسلہ ان الفاظ میں جاری رکھا: اے لوگوں، ننگ و ذلت اور افسوس اور حسرت پر مت ہو کہ تم نے بڑے اشتیاق سے ہمیں اپنی نصرت کا وعدہ دے کر بلایا، اور جب ہم نے تمہاری فریاد کا مثبت جواب دیا اور جلدی سے تمہاری طرف بڑھے تو تم نے وہ تلواریں جو ہمارے لیے تھیں ہمارے خلاف نکال لیں، اور اپنے دشمنوں کی پشت پناہ کرتے ہوئے انہیں پیشواؤں پر حملہ آور ہوئے، جبکہ یہ دشمن تمہارے ساتھ عدل و انصاف سے کام نہیں لیں گے اور نہ ہی تمہارا فائدہ سوچیں گے، اور نہ ہی تمہیں ان سے کوئی نیکی کی امید ہے، مگر حرام طریقوں سے جو مال تم تک پہنچا ہے وہ مختصر سی عیش و عشرت جو ذلت و رسوائی کے ساتھ ہے، اس کے لالچ میں تم نے ان کی حمایت اختیار کی ہے۔ تھوڑے آرام کے لیے افسوس ہے تم پر کہ تم نے ہم سے منہ موڑ لیے اور ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھائے، بغیر اس کے کہ ہم سے کوئی سزا سرزد ہوئی، یا تم نے ہم سے ہماری طرف سے کوئی غلط عقیدہ یا غلط رائے کا مشاہدہ کیا ہو۔ اس وقت جبکہ تلواریں نیام میں، دل آرام و سکون میں اور آرا درست تھیں، تب تو تم مکڑی کی طرح ہماری طرف دوڑ کے آتے تھے اور پروانوں کی طرح تم لوگ ہمارے گرد چکر لگاتے تھے۔ تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں، تم کتنے بدبخت اور سرکش افراد ہو کہ جنہوں نے قرآن کو پس پشت کر لیا اور شیطان کو دماغ میں تم لوگوں نے بسا لیا۔ تم لوگ بہت بڑے جنیات کار، کتاب خدا میں تحریف کرنے والے، سنت خدا کو فراموش اور اسے ختم کرنے والے ہو، پیغمبر کے فرزندوں کو مار ڈالتے ہو، اپنے اوصیاء اور ان کی اوصیاء کی نسل کو ختم کر چکے ہو۔ تم لوگ زنا زادوں سے ملحق ہو، مومنوں کو اذیت دینے والے، اور تم ایسے پیشواؤں کی فریاد رس ہو جو قرآن مجید کا تمسخر اڑاتے ہیں، اور تم نے ابن حرب اور اس کے پیروکاروں پر اعتماد اور بھروسہ کر لیا ہے اور ہماری مدد سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ خدا کی قسم، غداری تمہاری بدترین صفات میں سے ہے جو تمہاری رگ و ریشے میں سرایت کر چکی ہے، اور تم نے گویا یہ غداری وراثت میں لی ہے۔ تمہارے دل اس بری عادت سے راست اور نمو پا چکے ہیں، تمہارے سینے اس سے پر ہو چکے ہیں۔ تم ایسا نامبارک پھل اور میوہ ہو جو رنجیدہ خاطر باغبان کے گلے میں تو اٹکتا ہے لیکن ظالم چور کے گلے میں شیرینی اور لذت بخشتا ہے۔ خدا کی لعنت ہو وعدہ توڑنے والوں پر جو اپنے وعدے توڑنے والے ہوں۔ آگاہ رہو، یہ بدترین نسل والا ابن زیاد ملعون اور بدترین نسل والے کے بیٹے جس نے ہمیں چوراہے پر کھڑا کر دیا ہے، خدا، اس کا رسول اور مومنوں کو ہماری یہ ذلت قبول نہیں۔ آگاہ رہو کہ میں اس تھوڑے سے گروہ یعنی چند اعصاب اور دوستوں کی قلت اور مدد کرنے والوں کی روگردان ہو جانے کے باوجود اپنے مقصد کی تکمیل پر آمادہ ہوں۔ یہ خطبہ تحفہ العقول صفحہ نمبر 171، مقتل خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7، ابصار العین مائے رکب الحسین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 256 پر موجود ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرو بن میسک کے اشعار کہے۔ ترجمہ ہے: اگر ہم فتح یاب ہو جائیں اور دشمن شکست دے دیں تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہوگی، کیونکہ ہم ہمیشہ دشمن کو شکست ہی سے دوچار کرتے ہیں، اور اگر ہم مغلوب ہو کر مارے جائیں تو ہمارا یہ مرنا نہ خوف کی بنا پر ہوگا اور نہ ہماری جانب سے، بلکہ وہ موت کا مقررہ وقت اور دوسروں کی ظاہری کامیابی کی گھڑی ہوگی۔ ان لوگوں سے کہہ دو جو ہماری مصیبت پر خوش ہو رہے ہیں کہ کل تمہیں بھی اس مصیبت سے دوچار ہونا پڑے گا جس کا اب ہمیں سامنا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا،
خدا کی قسم تم میرے قتل کے بعد زیادہ دیر زندہ نہیں رہوگے۔ تمہاری زندگی ایک پیادے کے سوار ہونے سے زیادہ نہیں۔ زمانہ تیزی کے ساتھ تمہارے سروں پر چکی کی طرح گھوم رہا ہے اور تمہاری اضطرابی حالت چکی کے کیل جیسی ہے۔ اس کی خبر میرے جد نے بتائی ہے۔ یہ روایت ابصار العین صفحہ نمبر 60 پر ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے سورہ یونس کی آیت نمبر 71 تلاوت فرمائی۔ اب تم سب مل کر اپنا کام مقرر کرو اور اپنے شریکوں کو جمع کرو، پھر تمہیں اپنے کام میں شبہ نہ رہے تو پھر وہ کام میرے ساتھ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 56 تلاوت فرمائی۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ کوئی بھی زمین پر ایسا چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس نے نہ پکڑ رکھی ہو، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ یہ روایت ہے لہوف صفحہ نمبر 157، ابصار العین صفحہ نمبر 62، احتیاج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97، مشیر الاذان صفحہ نمبر 54، اسباط الوسیہ صفحہ نمبر 177، ماہ راکب الحسین صفحہ نمبر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1۔ اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں اور انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں خطبہ نمبر 3 امام حسین نے جو روز عاشور بیان کیا وہ بیان کریں گے آپ کی سماعتوں کی نظر۔